اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، ان قریب ان پر ان کی رب کی طرف سے قہر، آخرت کا عذاب نازل ہوگا، اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی کہ ان کا بدلہ ہے، اور ہم بہتان بازی کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائی کے کام کیے پھر توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو توریت کی تختیاں اٹھائیں، اور اس کے نسخے میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو قوم کی کوتاہی پر معافی لینے کے لیے ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب دیدار باری، اللہ تعالیٰ کے مطالبے کی وجہ سے انہیں زلزلے نے پکڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب میرے، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ کیا جو کام ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ یہ تو صرف تمہاری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پھر ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بوقت وفات مقبول نیکی لکھ دے، اور آخرت میں بھی بخشش اور رحمت لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری بارگاہ میں رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے میں چاہوں گا اسے میرا عذاب پہنچے گا، اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز پر کشادہ ہے۔ پھر آخرت میں عنقریب اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ مومنین جو اللہ کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، جن کی صفات کو اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، جو انہیں نیکی، توحید اور اسلامی احکامات کا امر فرماتے ہیں، اور ان کو برائی، شرک اور غیر شرعی کاموں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو توریت میں ان پر حرام تھی، اور ان پر ناپاک چیز کو حرام کرتے ہیں، اور ان سے بھاری بوجھ اور سختیاں اتارتے ہیں جو ان پر پہلے عائد تھی۔ پھر جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، اور اس نور یعنی کلام اللہ کی اطاعت کی جو ان پر نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ اور اس کے کلمات یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی اطاعت کرو، شاید تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے،
اور وہ اس پر انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے وادی طیہ میں اس کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا پتھر پر مار، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بے شک ہر ایک قبیلے نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ جان لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ ہم نے کہا کہ پاک چیزوں میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر رہو اور وہاں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور کہو کہ تو ہمارے گناہ معاف فرما، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب احسان کرنے والوں کو ثواب میں بڑھائیں گے۔ پھر ان اسرائیلوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے ہمارے فرمان کو بدل کر اور بات کہی، پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے سمندر کے کنارے پر رہنے والے گاؤں کا حال پوچھ لو، جب وہ ہفتے کے دن کی حکم عدولی کر کے حد سے گزرتے تھے، یعنی جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کی سطح پر آتی تھی اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے سامنے نہیں آتی تھی، اسی طرح ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں آزمایا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے نصیحت کرنے والوں سے کہا کہ اس قوم کی نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری نصیحت تمہارے رب کے پاس ایک